الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما معزز برادران حضرت قبلہ سید وزیر حسین شاہ صاحب دعوت الخاتم العالیہ جناب حضرت علامہ محمد یونس حکیم صاحب خطیب جامع مسجد حاضرہ دیگر کثیر التعداد علماء کرام بزرگوں بھائیوں اور عزیز اللہ پاک ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی ولایت محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ شہداء کربلا علیہم الرضوان شان، مناقب اور عظمت کے حوالے سے قریب میں آپ کے سامنے قرآن شریف میں سے چند الفاظ تلاوت کیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردے مت کہو بلکہ وہ زندہ ہوتے ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کی سمجھ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں بے شمار لوگ شہید ہوئے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت میں شہید ہونے والی سب سے پہلی خاتون ہے۔ عورتوں میں نہیں، کوئی مرد بھی ہم سے پہلے شہید نہیں۔ یہ جداگانہ شان ہے اور اس کی ایک جزوی فضیلت ہے۔ اس خاص اعتبار سے کوئی دوسری شہادت اس شہادت کو نہیں پہنچ سکتی۔ اسی طرح جنگ بدر میں بھی شہادتیں ہوئیں، جنگ احد میں بھی شہادتیں ہوئیں، حتیٰ کہ احد میں شہید ہونے والے حمزہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء قرار دیا۔ تو جسے حضور سید الشہداء قرار دیں تو اس کی بھی ایک جداگانہ شان ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو آقا کے خلفائے راشدین ہیں ان میں سے بھی سب سے پہلے شہید ہونے والے مظلوم شہید سیدنا فاروق اعظم، پھر سیدنا عثمان غنی بھی اسی طرح شہید ہوئے، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہر دے کر شہید کیے گئے، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید کیے گئے۔ شہادتوں کا ایک الگ سلسلہ ہے، اس کے اوپر اگر گفتگو کی جائے تو گھنٹوں لگ سکتے ہیں، لیکن آج ہم خاص طور سے شہداء کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع کو لے کر آگے چلیں۔ فی الحال جو میں نے بتایا ہے اس سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ شہادتیں بڑی بڑی ہوئی ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک شہادت ہے، اور ہمارا طریقہ ادب کا تقاضا پورے کے پورے دین کو ساتھ لے کر چلنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم سب شہیدوں کو ایک جیسا احترام دیں، ایک جیسا پروٹوکول دیں، ان کے دن ایک ہی طرز پر منایا کریں۔ اگر آپ کے دل میں تھوڑی سی بھی انصاف کی رمق ہے اور تحقیق کا مادہ موجود ہے تو بڑے آرام سے آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ کچھ شہادتوں کو مخصوص طریقے سے منانا اور کچھ شہادتوں کو منانا ہی نہ
یا اگر منانا بھی ہو تو ان کے اندر وہ رنگ نہ بھرنا، اسی سے دین کے اندر انتشار پھیلا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر ٹکڑے کر کے رکھ دینے کی ایک سازش کی گئی ہے۔ خاص طور سے میں شہداء کربلا کے حوالے سے اپنی گفتگو کو اس تمہید کے بعد شروع کرنے لگا۔ جس وقت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو پیدا ہوئے تو مستدرک حاکم، ابن ابی شیبہ اور بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاشان اقدس پر گھر تشریف لا کر پوچھا کہ مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، اس کا نام کیا رکھا ہے؟ فرمایا ارونی ابنی ما سمیتموہ، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، اس کا نام کیا رکھا ہے؟ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا سمیتہ حربا یا رسول اللہ، حضور میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بل ہوا حسن، نہیں اس کا نام حسن ہوگا۔ پھر امام حسین پیدا ہوئے۔ اسی طرح کی گفتگو کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوا حسین، ان کا نام حسین ہو۔ پھر تیسرے شہزادے پیدا ہوئے حضرت محسن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی طرح کی گفتگو کے بعد فرمایا لا بل ہوا محسن، اس کا نام محسن ہوگا۔ تینوں شہزادوں کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن، حسین اور محسن رکھے۔ یہاں ایک بات واضح کر کے آگے چلتا ہوں۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں شہزادوں کا نام تجویز کرتے تھے حرب۔ حرب کا معنی ہوتا ہے جنگجو، جنگ کا ماہر۔ یہ نام آپ کیوں پسند فرماتے تھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں جنگی ماحول تھا، قبائلی اختلافات ہوتے تھے اور ایک دوسرے سے جنگ کرنے میں بڑا فخر محسوس کیا جاتا تھا۔ اس زمانے کے حالات کے مطابق حرب نام رکھنا بہترین نام تھا، وہ پسند بھی بڑی اچھی تھی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ناموں کی بجائے حسن، حسین اور محسن نام کو پسند فرمایا۔ یہ حرب نام کی مثالیں اور میں دیتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک نام ہے ابو سفیان بن صخر۔ صخر کا معنی ہوتا ہے چٹان۔ آپ دیکھیں تو یہ نام سا آپ کو آج کے ماحول کے لحاظ سے بڑا عجیب لگے گا، لیکن اس جنگی ماحول کے اعتبار سے وہ نام صخر، چٹان، بڑا جنگی نام تھا اور بہادری کی نشاندہی کرنے والا نام تھا۔ اس زمانے کے لحاظ سے ٹھیک تھا۔ اس زمانے میں اس لحاظ سے عجیب عجیب نام رکھے جاتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شجرے میں ایک نام مرہ آتا ہے۔ اب مرہ کا لفظ معنی ہے کڑوا، لیکن اللہ کے پیاروں کا نام ہے۔ اپنے زمانے کے لحاظ سے حالات کے مطابق بڑا ٹھیک نام ہے۔ دشمن کے لیے جو سخت ہو، خطرناک ہو، اس کا نام مرہ رکھنا بڑی اچھی بات ہوتی تھی۔ ایسے اور بہت نام ہیں۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ مبارک کو اپنے ایک نام کلاب آتا ہے۔ اب میں اس کا ترجمہ نہیں کرتا، لیکن زمانے کے لحاظ سے وہ نام بڑا ٹھیک ہے۔ ایسے ہی عثمان آپ نام دیکھیں، اس کی لغت میں معنی دیکھیں، معنی عجیب ہے، لیکن زمانے کے لحاظ سے دیکھو جو وہ ماحول تھا نام ٹھیک ہے۔ معاویہ کا معنی آپ دیکھو، لغت میں کچھ اور ہی لکھا ہوا ہے، لیکن اس زمانے کی ضرورت کے مطابق دیکھو نام ٹھیک ہے۔ موسیٰ، اس کا معنی آپ ذرا دیکھیں، آپ کا دماغ گھوم جائے گا، لیکن جب آپ دیکھو گے کہ اللہ کے پاک پیغمبر کا نام ہے تو دماغ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے بہت ساری مثالیں دے دی ہیں۔ جو بندہ علم سیکھنا چاہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تعلیمات کو سمجھنا چاہتا ہے، حالات کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہر صحابی، ہر اہل بیت، اللہ کے ہر پیارے، اس کے ادب کو ملحوظ رکھ کر ناموں کے معانی سمجھنا چاہتا ہے،
انشاءاللہ تعالیٰ وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا سوائے اس بندے کی جس کی نیت کے اندر شیطان نے فتور ڈالا۔ ہمیں پکڑ پکڑ کے باتوں کو سیدھا کرنے کا حکم دیا گیا تھا، مگر ہمارے زمانے میں پکڑ پکڑ کے سیدھی بات کو الٹا کیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ حرب نام کا پس منظر میں بتا رہا ہوں، لیکن آقا نے کیا پسند فرمایا؟ حسن، حسین اور موسیٰ۔ اچھا، یہاں آقا نے ایک وضاحت فرمائی، ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے ان تینوں بچوں کے نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے ناموں پر رکھے۔ ان کے نام تھے شبر، شبیر اور مشبر، تو میں نے ان کے نام رکھے ہیں حسن، حسین اور محسن۔ یہ تلفظ کا فرق ہو سکتا ہے، کوئی بندہ اختلاف بھی کر سکتا ہے، بعض بندے شبر، شبیر اور مشبر پڑھتے ہیں، ہمیں اس تلفظ پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ تینوں نام حضرت ہارون علیہ السلام کے 3 بیٹوں کے ناموں پر رکھے ہیں۔ اس میں اشارہ کس طرف تھا؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا نے سمجھا دیا کہ نام اچھوں کے ناموں پر رکھے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شہزادے پیدا ہوئے ان میں سے کسی کا نام اچھوں کے نام کی وجہ سے ابو بکر رکھا، کسی کا عمر رکھا، کسی کا عثمان رکھا۔ کیوں؟ سبق مل چکا تھا، سبق دینے والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں۔ ایک بات اور عرض کر دوں، ایسا نہیں ہے کہ صرف حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شہزادوں کے نام صحابہ اکرام کے ناموں پر انہیں نیک سمجھتے ہوئے، اللہ کے پیارے سمجھتے ہوئے رکھے تھے، صحابہ اکرام نے بھی اپنے بچوں کے نام اہل بیت کو اللہ کا پیارا سمجھتے ہوئے ان کے ناموں پر رکھے تھے۔ حضرت علی بن طلحہ، حضرت علی بن عبداللہ بن عباس، فاطمہ بنت اسماء بنت ابی بکر صدیق، حسن بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف، یہ کسی کا نام حسن صحابی رکھ رہے ہیں، کسی کا نام فاطمہ رکھ رہے ہیں، کسی کا نام علی رکھ رہے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کے اندر آپ کو کثرت سے چیزیں ملیں، ان میں سے بعض نام بخاری اور بعض نام رجال کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ اچھا، یہ مختصر سی بات تھی ناموں کی۔ اب اس ایک بات، صرف نام رکھنے میں ہی کتنے سبق مل گئے۔ نمبر 1، نام کا معنی کچھ بھی ہو، معانی حالات اور زمانے کے اعتبار سے کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ حضور کا پاس کیا ہوا نام فیل کرنے والا تو کون ہوتا ہے اور میں کون؟ غلط نام کو حضور بدل دیتے تھے، نہیں بدلا اس کا مطلب ہے پاس کر دیا ہے۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ نام اچھوں کے ناموں پر رکھنے چاہیے۔ آج کل لوگ نام کیسے رکھتے ہیں؟ پتہ نہیں کسی فلم میں کسی کوئی نام ہوگا تو آج کا پڑھا لکھا بندہ وہی نام رکھ دیتا ہے۔ وہ نام اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ یا بعض اوقات ہم نے دیکھا کہ ہندوؤں کے نام ہوتے ہیں، لیکن ڈرامے میں کسی لڑکی کا نام وہ پرواشا تھا تو انہوں نے ٹھوک دیا۔ تو ہم ایسے بچوں کو، بھائیوں کو، عزیزوں کو تنبیہ کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ میرے عزیز یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیاروں پر اپنے بچوں کے نام رکھنے کی خود پسند فرمائی۔ اور تیسرا مسئلہ یہ بھی حل ہو گیا کہ صحابہ نے اہل بیت کے ناموں پر اور اہل بیت نے صحابہ کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھے۔ پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایسی بات امت مسلمان نہ کرے جس بات کے نتیجے میں صحابہ اور اہل بیت کے درمیان لڑائیاں ثابت ہوتی ہوں اور
بغض ثابت ہوتے ہوں، جھگڑا ہو بھی جائے تو بغض ثابت نہیں کرنا چاہیے، پیاروں میں بھی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ یہ شیر و شکر ہے۔ آپ جہاں بھی کوئی بات ایسی سنیں جس بات کو سن کر آپ سمجھے کہ ان کی آپس میں ایک دوسرے کو برا سمجھنے والی کوئی بات ظاہر ہو رہی ہے، یا ایک دوسرے کا اندرونی بغض اور ویر ثابت ہو رہا ہے، تو آپ وہاں سے سمجھ جائیں کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے دوری سکھائی جا رہی ہے، اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر غلو ثابت کیا جا رہا ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو آپس میں ایک کر کے رکھنے والی باتیں کریں اور صحابہ رضی اللہ عنہم میں دشمنیاں ثابت نہ کریں۔ اب تھوڑا سا آگے چلیں۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اپنے گھر رہائش گاہ محل کے بعد کوفہ میں تشریف فرما تھے۔ اب بڑا عرصہ کوفہ رہے، ایک بندہ باہر سے گزرا، آپ کے پاس سے گزرا تو آپ کو گالی دے گا۔ اب آپ یہ داتا صاحب نے کشف الموجود میں لکھا، ایسے بیٹھے بیٹھے وہ بھی ایک اللہ کے پیارے کو گالی دینا تو کہ نہیں تھا، آپ نے بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس بندے سے کہا کیا بھوک لگی ہوئی؟ ظاہر ایسے کسی کو گالی کون دیتا ہے؟ یہ ہے ماہر نفسیات، یہ ہے حوصلے والے لوگ۔ ہم جیسا کوئی ہو تو وہ کیا کرے، ایک کی دو سنائے، منہ پہ تھپڑ مار دے، ہو سکتا ہے پستول چاقو نکالے، لیکن اللہ کے پیاروں کا یہ طریقہ نہیں تھا، ہمیں یہ سبق نہیں سکھائے گئے تھے جس راستے پہ آج لوگ چل پڑے۔ اس بندے نے پھر گالی دے دی، آپ نے فرمایا لگتا ہے کوئی گھریلو جھگڑا، میاں بیوی سے کوئی طلب کلامی ہوئی ہے، تو بندہ غصے میں اس نے پھر گالی دے دی۔ آپ اندر تشریف لے گئے، ایک پلیٹ میں چاندی کے کچھ ٹکڑے رکھ کے لے آئے، فرمایا یہ لے جاؤ، اپنے گھر کے حالات ٹھیک کرو، جب تم مال دولت چاندی گھر لے جاؤ گے تو امید ہے تمہارا ذہن ٹھیک ہو جائے، کوئی گھریلو مسئلہ ہے۔ تو وہ بڑے ادب سے عرض کرنے لگا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ واقعی رسول اللہ کے نواسے ہیں۔ جس طرح میں نے پہلے آپ کو کچھ باتیں سنائی کہ ہمیں سبق لینے چاہیے، صرف شہادت کے واقعات اپنے خون کو لہو کو گرم رکھنے کے لیے سنانا اور بلے بلے واہ واہ اور ہا ہا کروانا، یہ کوئی اچھا رویہ نہیں ہے۔ ان اللہ کے پیاروں نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں، ہمیں وہ تعلیمات بیان کرنی چاہیے، ان تعلیمات سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اس واقعے میں بھی سبق کتنا عظیم سبق ہے۔ کیا سبق ہے؟ حلم، برداشت، تحمل، صبر۔ اور اللہ کا ولی ہمیشہ ہمارے نفسیات ہوتا ہے۔ اللہ کا ولی اکھڑ اور جذباتی کبھی نہیں ہوتا، بلکہ اکھڑوں کو اور جذباتیوں کو نہایت علم اور نرمی کے ساتھ سمجھا کر انہیں ہدایت کی راہ پر لگا دیا کرتا ہے۔ ایک دفعہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی ہیں، ان کا طریقہ یہ تھا کہ یہ فرماتے تھے مجھے دولت نہیں چاہیے، مجھے غربت پسند ہے۔ فرماتے تھے مجھے سکھ نہیں چاہیے، مجھے دکھ اور بیماریاں پسند ہیں۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ سکھوں کی بجائے دکھوں میں رہنے والا بندہ ہمیشہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ انہیں اس چیز کی پرکھ آ چکی تھی، اور امیری کی بجائے غربت میں رہنے والا بندہ ہمیشہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔
وہ اس بات کو بھی سمجھ اور پرکھ چکے تھے، اپنے تجربے میں سے گزار چکے تھے، کیونکہ حدیث قدسی ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں انا عند المنکسرۃ لقلوبہم، بندوں کا جب دل ٹوٹتا ہے تو میں ان ٹوٹے ہوئے دلوں میں ہوتا ہوں۔ دل کا ٹوٹنا بیماری میں ہوتا ہے، دل کا ٹوٹنا غربت میں ہوتا ہے، تو یہ لوگ اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کی اس مسجد میں بھی ابھی دیکھ لو کتنے بندے ہیں جو ایم این اے ہیں، امید ہے ایک بھی نہیں ہوگا، ایم پی اے کتنے ہیں، چیئرمین کتنے ہیں، کرنل کتنے ہیں، بڑے بڑے افسر کتنے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جتنا پیسہ آئے گا، جتنا بڑا عہدہ آئے گا، اتنا بندہ دین سے دور جائے گا۔ معاف کرنا، میرا کوئی قصور نہیں، میں بات حقیقت بتا رہا ہوں۔ بھائی 200-250 بندہ بیٹھے ہو، بتاؤ آپ میں کون بڑا افسر ہے؟ ایک بھی۔ میں تو آپ کی حاضری لگا کے نہیں آیا، مجھے تو نہیں پتا تھا۔ ہمارا یہ تجربہ ہے۔ میں 10 بستہ اپنے ان بھائیوں سے درخواست کروں گا، میری بات کا خدا را برا نہیں بنانا، میں آپ کی اصلاح کے لیے آپ کو اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی سمجھتے ہوئے آپ کو بھلائی کی راہ دکھا رہا ہوں۔ پیسے والوں مسجدوں سے محبت کرو، دولت والوں مدارس سے محبت کرو، عہدوں والوں دین والوں کے ساتھ محبت اور تعاون کرو۔ اللہ کی عظمت کی قسم، آپ کی آخرت کی کامیابی اسی میں مضمر ہے، اسی میں پوشیدہ ہے۔ ابو ذر غفاری کا یہ وتیرہ تھا۔ پڑھے لکھے لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان میں سوشلزم کا نعرہ لگا تھا تو سوشلزم والے ایک صحابی کی تعلیمات کا سہارا لیتے تھے۔ وہ واحد صحابی حضرت ابو ذر غفاری تھے، ان کی تعلیمات کو مروڑ تروڑ کا یہ لوگ استعمال کرتے تھے کہ جی دولت نہیں ہونی چاہیے، بانٹ دینی چاہیے۔ ان کا رویہ، اس کا سبب، اس کا پس منظر کچھ اور تھا، لیکن جب نیتیں خراب ہوتی ہیں تو لوگ سیدھی بات کو الٹا مفہوم پہنا دیتے۔ اب حضرت ابو ذر غفاری کی بات جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچی تو امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ ابو ذر پر رحمت کرے۔ یہ بات بھی داتا صاحب نے کشف المعجوب میں بیان کی اور کتابوں میں بھی ہے۔ اللہ ابو ذر پر رحمت کرے، ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ مجھے دکھ پسند ہے، مجھے غربت پسند ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے اللہ مجھے جس حال میں رکھے مجھے وہ حال پسند ہے۔ اس کو راضی برضا کہنا کہا جاتا ہے، راضی برضا رہنا۔ یہ بھی ایک تعلیم ہے۔ امام حسن رضی اللہ عنہ کی عظیم تعلیم ہے کہ آپ نے اللہ کی رضا پہ راضی رہنا سکھایا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ظہر کی نماز تھی یا شاید عصر کی نماز تھی، ان کو یاد نہیں ہے، تو میرے والد نے مجھے بتایا، حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت شداد نے بتایا کہ ایک نماز پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شان اقدس سے مسجد میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شہزادے تھے، فرماتے ہیں یا امام حسن تھے یا سیدنا حسین تھے۔ پہلے امام حسن کا نام لیتے ہیں، اس لیے زیادہ امکان امام حسن کا بنتا ہے۔ ساتھ تھے، آپ نے نماز شروع کرا دی۔ جب سجدے میں گئے تو آپ نے سجدہ لمبا کر دیا۔ حضرت شداد کہتے ہیں کہ میں پچھلی صفوں میں تھا، اتنا سجدہ لمبا ہوا کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہ اللہ خیر کرے۔ فرماتے ہیں میں نے پچھلی صف میں سے سر اٹھا کے ایسے کر کے دیکھا، خیر تو ہے۔ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہے اور ایک بچہ آپ کے کندھوں پر سوار ہے۔ میں سمجھ گیا کہ خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے پھر جلدی سے سر اپنے سجدے میں ڈال دیا۔ یہاں ایک بات کہہ دوں، آپ اور میں
امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں، سجدے میں سے سر اٹھا کے امام کو دیکھ کے ہماری نماز ٹوٹ جائے، لیکن صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں، نماز کے دوران حضور کو دیکھنے سے نماز نہیں جب سلام پھرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ احدث فی الصلاۃ امر او کان یوحی الیک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر کوئی تبدیلی آ گئی یا آپ پر وحی آ رہی تھی؟ حضور صاحب سامنے فرمایا کل ذالک لم یکن، یہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو ان میں سے کچھ بھی نہیں تھا، نماز میں تبدیلی کوئی نہیں آئی، مجھ پر وحی کوئی نہیں آ رہی تھی۔ کیا تھا؟ نماز کے دوران بچہ میرے کندھوں پہ سوار ہو گیا، میں نے بچے سے شفقت کرتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے سجدہ لمبا کر، یہ محبت اور شفقت تھی، اللہ کی طرف سے کوئی آرڈر نہیں تھا، یہ ہے وہ حقیقت جس کو آپ سنتے رہتے ہیں کہ اس کے اندر جو کچھ مبالغے ہوتے ہیں اور جس طرح مروڑ توڑ کے بیان کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح حدیثیں بیان کرنے کی توفیق عطا۔ اس میں بھی زیادہ امکان کس کا ہے کہ وہ شہزادے کون تھے؟ امام حسن، اور وہ تسبیحات زیادہ کیوں ہوئی اور کیا ہوا، اس کی تعداد کیا تھی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ نہ کوئی نماز میں تبدیلی آئی ہے، نہ کوئی مجھ پر وحی آ رہی تھی، میں نے بچے پر شفقت کرتے ہوئے سجدہ لمبا کیا۔ یہاں بھی یہ بات سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب نہیں تھا، یہ تھی شفقت۔ اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سیرت النساء شہزادی رسول کریم فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حاضر خدمت ہوتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ بہت بڑی شفقت اور محبت ہے کہ نہیں؟ سیدہ زہرا پاک کی بہت بڑی عظمت ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اس بات کا یہ ایک پہلو بیان کرنا یہ مناسب نہیں ہے، دوسرا پہلو بھی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زہرا پاک کے گھر میں تشریف لے جاتے تھے تو سیدہ زہرا پاک حضور کے لیے کھڑی ہو جاتی۔ اچھا، اب تھوڑا اور بھی سمجھ لیجیے، سیدہ زہرا پاک حاضر ہوں تو حضور کھڑے ہو جائیں، اور سیدہ زہرا پاک کے پاس حضور تشریف لے جائیں تو سیدہ زہرا پاک کھڑی ہو جائیں۔ دونوں کھڑا ہونے میں فرق کیا ہے؟ حضور تشریف لے جائیں تو سیدہ زہرا پاک پر واجب ہے کہ حضور کے اطراف میں کھڑے ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سیدہ زہرا پاک حاضر ہوں تو نبی پاک کے صاحب پر کوئی واجب نہیں ہے، یہ آقا کی اپنی شہزادی پر شفقت ہے۔ جب آپ نے سمجھ لیا کہ وجوب اور شفقت میں فرق کیا ہوتا ہے تو پھر آپ اچھی طرح سمجھ جائیں گے کہ ان باتوں کو جس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نخواستہ کم تر ظاہر کیا جائے تو یہ انصاف نہیں ہے، ادب نہیں ہے، اور دین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے۔ ہر چیز کو اپنی جگہ پہ سیٹ کر کے بیان کرنا چاہیے۔ حضور کے لیے سجدہ لمبا کرنا واجب نہیں تھا، یہ شفقت تھی، اور سیدہ زہرا پاک کے حضور کے لیے کھڑا ہونا واجب تھا، اور حضور کے لیے، حضور کا سجدہ کے لیے کھڑا ہونا حضور پر واجب نہیں تھا بلکہ حضور کے سجدہ پر شفقت تھی۔ تھوڑا آگے چلتے ہیں، سینا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا صورت کے لحاظ سے اور کردار کے لحاظ سے نقشہ تھا۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ناف سے اوپر حسن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہت رکھتے، اور ناف سے نیچے حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ یہ صرف ظاہری صورت کی بات ہے، لیکن جہاں تک ان دونوں ہستیوں کا کردار ہے اتنا عظیم ہے
کہ ان کی ایک ایک ادا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. عزیزان گرامی، حدیثوں میں آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی سنت چھوڑنا گوارا نہیں کرتا. یہ بخاری میں الفاظ، کوئی سنت، کوئی طریقہ. اسی کے پیش نظر بہت سارے معاملات بھی ہوئے جن کی وجہ سے صدیق اکبر پر آج کے کچھ لوگ اعتراض اور سوالات بھی اٹھاتے ہیں. اندر بات کیا تھی؟ صدیق اکبر کہتے ہیں جو راستہ حضور چھوڑ کر گئے ہیں، جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات اور دیگر اہل بیت کے بارے میں اڈاپٹ کیے رکھا ہے، میری مجبوری ہے میں آقا کا راستہ نہیں چھوڑ سکتا. یہ بخاری جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ادائیں، وہی انداز، حتیٰ کہ چلنا بھی حضور جیسا ہو. یہ چیز میں نے سیدہ فاطمہ الزہرا کے علاوہ کسی میں نہیں دیکھی. جتنی یہ سب یہ چیز درجہ بدرجہ سب میں ہے. میں تو کہنا چاہتا ہوں اماں پاک فرماتی ہے کہ سیدہ زہرا پاک جتنا کمال آقا کی مطابق اور اتباع میں نے کسی اور بندے میں نہیں دیکھا. اب اس میں سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا تیری میری آقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شان اور اتباع سنت کا جذبہ موجود ہے کہ نہیں؟ لیکن دوسری طرف یہ بھی یاد رکھیے کہ سیدہ پاک کی یہ شان بیان کم کر رہا ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پتہ چلتا ہے کہ اما عائشہ صدیقہ اپنی شہزادی فاطمہ الزہرا کی مدد خان ہیں. یہ ان کو ماں کہتی ہیں، وہ ان کو بیٹی سمجھتی ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے اچھے جذبات رکھتی ہیں، اور ایک دوسرے کو اللہ تعالیٰ نے جو شان اور مقام عطا فرمایا ہے اس کی معترف. اور اسی طرح ایک حدیث بخاری میں، یہ جامع ترمذی میں. اب بخاری میں ایک حدیث ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی بندے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادائیں اختیار کرتے ہوئے، وہی انداز، وہی سٹائل، وہی چلنا، وہی طریقہ کار، سمتن وہدین بدلن، عادت کے لحاظ سے اور اتوار کے لحاظ سے، حتیٰ کہ چلنے کے لحاظ سے، بالکل یہ تینوں لفظ سمتن بدلن وہدین، بالکل یہی لفظ سیدہ زہرا پاک کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ بھی فرما رہی ہیں. سمتن بدلن وہدین، تینوں اعتبار سے سیدہ زہرا پاک جیسا میں نے کوئی نہیں دیکھا. اور ایک اور صحابی ہیں ابن مسعود کے بارے میں کہہ رہے ہیں ان تینوں معاملات کے اعتبار سے میں نے کوئی نہیں دیکھا. خواتین کے بارے میں وہ گواہی دے رہی ہیں، مردوں کے بارے میں یہ گواہی دے رہے ہیں، اور صدیق اکبر فرما رہے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اتنا بھی دائیں بائیں نہیں ہو سکتا. اب ان ساری میں نے 3 ہستیاں رکھی. ویسے سنا تمام کے تمام صحابہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نمونہ تھا. سب کی کوشش ہوتی تھی کہ آقا کا کوئی طریقہ ہم سے چھوٹ نہ جائے. حتیٰ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ نماز پڑھی، حضرت عبداللہ بن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے. جہاں آقا نے نماز پڑھی پوچھتے تھے سرکار نے کہاں نماز پڑھی؟ اس جگہ. ادھر جا کر نماز شروع کر. کعبہ کے اندر فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے اور پیچھے پیچھے عبداللہ بن عمر گئے تو پوچھتے ہیں حضرت بلال سے، اندر حضور تھے، آپ بھی اندر تھے، حضور نے نماز کہاں پڑھی؟ بڑے 2 پلروں کے درمیان. وہاں گئے تو وہاں نماز پڑھنے سے حضور کے ممبر کے پاس سے جب بھی گزرتے تھے تو ممبر کو ایسے ہاتھ لگا کے چوم لیتے. میں ایک مختصر طریقے سے مثال دیے جا رہا ہوں. بھائی قرآن میں حکم ہے
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرا محبوب تمہارے سب کے لیے عملی نمونہ ہے۔ کیا سمجھتے ہو؟ قرآن میں جب حکم آ چکا ہو کہ تمام دنیا کے لیے میرا نبی عملی نمونہ ہے، تو اس عملی نمونے کو اختیار کس نے کیا ہوگا؟ سب سے زیادہ، سب سے پہلے صحابہ کرام نے۔ سبحان اللہ۔ تو حسنین قریبین رضی اللہ عنہما بھی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع مطابق اور اسوہ کو اختیار کرنے میں اپنی پوری کی پوری کاوش فرمایا کرتے تھے، اور اپنی زندگیوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سنت کو رائج کیا ہوا۔ جس وقت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ سے خط پاتے ہیں، تحریریں آتی ہیں، بہت سے خط آئے، آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کا استقبال کریں گے، آپ کا ساتھ دیں گے، یزید کی مخالفت کریں گے، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ وہ لمبا واقعہ ہے، آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، میں اس میں سے ایک خاص بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ جب کوفہ جانے کی تیاری فرمائی تو آپ نے مختلف بزرگ ہستیوں سے مشورہ دیا۔ تاریخ کی کتابوں میں شاید ہی کوئی کتاب ہو جس کے اندر یہ بات نہ ہو کہ آپ نے بہت لوگوں سے مشورے لیے، بہت سے لوگوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ تشریف نہ لے جائیں۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی، آپ جب کوفہ تشریف لے جانے لگے تو آپ کے ساتھ کون کون تھا، اور جو لوگ آپ کو روک رہے تھے ان لوگوں میں آگے آگے کون کون تھا؟ جب آپ تیار ہوئے تو 19 افراد اہل بیت کے تھے۔ کتنے بندے؟ 19 اللہ کے پیارے جن کا تعلق اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم سے تھا۔ باقی 72 سے زیادہ بندے صحابہ اور صحابہ کی اولادیں غیر اہل بیت۔ اب عام طور پہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ قافلہ اہل بیت تھا۔ اس کو قافلہ اہل بیت اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ اس کی سرداری اور قیادت اہل بیت کے پاس تھی، اور میں سب سے افضل ہستی کا نام سیدنا امام حسین تھا۔ اس لحاظ سے یہ بات سجتی ہے، لیکن اگر تعداد کا لحاظ رکھو گے تو اس قافلے میں زیادہ تر تعداد صحابہ اور ان کی اولادوں کی تھی۔ دوسری طرف جو ہستیاں مشورہ دے رہی تھی کہ آپ نہ جائیں، ان میں سب سے آگے آگے اہل بیت تھے۔ سب سے زیادہ جس ہستی نے روکا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے چچا، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی چچا زاد بھائی، اور حبر الامت، رئیس المفسرین، جن کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجمان القرآن کا لقب دیا، یہ قرآن کا ترجمان ہے، اور یہ اس وقت کافی عمر کے ہو چکے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تقریباً 64-65 سال، بڑی عمر کے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب امام حسین نے مشورہ لیا تو انہوں نے منع کیا کہ میری سمجھ کے مطابق آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ تو روکنے والوں میں سب سے آگے آگے یہ ہستی تھی۔ ان کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی جو حضرت علی مرتضیٰ کے بیٹے ہیں، لیکن ان کی والدہ اور ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ کے والدہ میں سے سوتیلے اور والد گرامی میں سے سگے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ، امام عالی مقام کو عبداللہ بن عباس کے بعد سب سے زیادہ روکنے والی یہ شخصیت۔ تو ان دو شخصیت نے بہت زیادہ زور دے کر روکا، اور حضرت عبداللہ بن عمر بھی روکنے والے تھے۔ یہ صحابی رسول ہیں اور عمر فاروق کے بیٹے ہیں، لیکن روکنے والوں میں ان کا نمبر پہلا بھی نہیں، دوسرا بھی نہیں، تیسرا۔ سب سے زیادہ دوسری دو ہستیوں نے روکا۔ اب بات سمجھ آ گئی کہ جانے والوں میں سرداری اہل بیت کی تھی، لیکن تعداد صحابہ ان کے اولادوں کی زیادہ تھی، اور روکنے والوں میں سب سے آگے آگے اہل بیت تھے۔ اب آپ کو نقشہ سمجھ آ گیا ہوگا
کہ عام طور پہ جو کہا جاتا ہے کہ اہل بیت جا رہے تھے اور صحابہ روک رہے تھے، بات الٹ ہو گئی، جانے والوں میں صحابہ زیادہ تھے، روکنے والوں میں اہل بیت پیش پیش تھے، آگے آگے تھے۔ اچھا، اب جانے والے جا رہے ہیں، روکنے والے روک رہے ہیں، تو دونوں حق پر تھے۔ جانے والوں کا خیال تھا کہ ہمیں جانا چاہیے، روکنے والوں کا خیال تھا کہ نہیں جانا چاہیے۔ اخلاص دونوں طرف تھا، نیتیں دونوں طرف اچھی تھی، فیصلے اللہ کے تھے، لیکن صلاح کی بات تھی، مشورے کی بات تھی، اس کے اندر کسی کا دوسرے کے ساتھ کوئی ناراضگی، کوئی بیر، اندر کا بغض، خدا نہ خواستہ کچھ نہیں تھا، اور دونوں طرف اخلاص تھا۔ جب اخلاص کے ساتھ مشورے دیے جائیں تو مشوروں میں اختلاف ہو جایا کرتا ہے، یہ کوئی بڑی بات ہے۔ ہاں، یہ ان کو پتہ ہوتا کہ یہ شہید ہونے جا رہے ہیں تو پھر تو سارے تیار ہو جاتے، یہ پتہ کسی کو بھی نہیں تھا۔ یہ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب کوفہ کے قریب پہنچ کر حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ آپ کوفہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، البتہ یہ میدان کربلا ہے، یہاں آپ چلے جائیں تاکہ میں بھی سرکاری آدمی ہوں، میرا بھی کچھ مسئلہ خراب نہ ہو اور میرا آپ کے ساتھ احترام والا معاملہ بھی خراب نہ ہو، لہذا مہربانی فرمائیں آپ میدان کربلا میں چلے جائیں۔ جب امام حسین نے یہاں لفظ کربلا سنا تو اب ان کو سمجھ آئی کہ ہمارا سفر شہادت کا سفر ہے۔ اس بات سے صاف پتہ چل گیا کہ روکنے والوں کے اوپر کسی قسم کا شکوہ کرنا بالکل دین سے ناواقفی اور ایک خاص ذہن کی پیداوار۔ اچھا، جب آپ تشریف لے گئے اور آپ جانتے ہیں کہ وہاں یزید پلید اور اس کی فوج نے جو معاملہ کیا، یہ بات اہل سنت کے نظریات میں کامل طریقے سے راسخ ہونی چاہیے، اس میں کسی قسم کی کوئی لچک نہیں ہونی چاہیے کہ واقعہ کربلا میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے اور یزید غلط تھا۔ باقی رہی تفصیلات کیا تھی، جنگ کیسے ہوئی، پہل کیسے ہوئی، آخر میں کیا ہوا اور اس کی تفصیلات کیا ہوئی، یہ کسی کے پاس کیمرہ نہیں تھا۔ اس میں بہت سے وہ لوگ جو اہل بیت کی محبت کا دوسروں سے زیادہ دم بھرنے کا اور دعویٰ رکھتے ہیں، ان لوگوں کا اپنا بھی آپ نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے اپنے بندے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سارے کوڑ مار رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے اپنے ہی بندے۔ تو پھر اگر ان کے اپنے ہی بندے کہیں کہ یہ مبالغے سے کام لیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، تو پھر اہل سنت کہیں تو پھر اہل سنت سے کیا شکوہ ہے؟ سونا حقیقت بھی یہی ہے کہ اس کی تفصیلات کسی کو حلفی طور پر پتہ نہیں ہے۔ ہاں، اتنا ضرور ہے، جب یہ مان لو نا کہ امام حسین حق پر تھے اور یزید جھوٹا تھا، تو بس آپ کا عقیدہ، نظریہ اور آپ کی سنیت الحمدللہ محفوظ ہے۔ باقی اندر جو کچھ ہوا یا معاملات کیا ہوئے، اس میں سچ بھی ہے، کوڑ بتوڑ بھی ہے، اور کسی بات کو غلط، بے جا اور مبالغے پر مبنی کہہ دینے سے کسی کے ایمان میں کوئی حرف ثابت نہیں ہوتا، یا کسی قسم کی مخالفت حقائق ثابت نہیں ہوتی کہ تم لوگ جھوٹ بولتے جاؤ اور ہم تمہارے جھوٹ پر دستخط کرتے جائیں، یہ کوئی کسی پر لازم نہیں۔ اب اگلا پہلو ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ اس وقت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک کوفہ کے بعد شام بھیجا گیا، تو وہاں سے حضرت نعمان بن بشیر ایک صحابی، ان کو آپ کا سر مبارک دے کر اہل بیت کی مقدس خواتین کے ساتھ مدینہ منورہ بھیجا گیا۔ تو آپ راستے میں سورۃ کہف پڑھ رہے تھے، سورۃ الکہف۔ حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول، جب آپ پہنچے نا کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اس آیت پر جب آپ پہنچے
تو امام حسین کا سر مبارک انہوں نے سر پہ اٹھایا ہوا تھا. تو ابن عساکر میں ضعیف سند کے ساتھ یہ الفاظ موجود ہیں. سند ضعیف ہے لیکن ہم فضائل میں بیان کر دیتے ہیں. لیکن حقیقت اس کی کیا ہے, الفاظ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ امام حسین قرآن نعمان بن بشیر پڑھ رہے تھے. امام علیہ مقام کے سر میں سے آواز آئی کہ اعجبوا من اصحاب الکہف قتلی و حملی, اصحاب کہف والے واقعہ سے میرا شہید ہونا اور میرا سر یوں اٹھایا جانا زیادہ عجیب ہے. یہ آپ کی ایک کرامت ہے اور بڑی پیاری کرامت ہے کہ آپ کے سر مبارک نے قرآن کی آیت کا جواب دیا. پھر جب قافلہ اہل بیت مدینہ منورہ پہنچا, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پہلو میں دفن کیا گیا. جب آپ کا سر مبارک وہاں دفن کیا گیا, قافلہ اہل بیت مدینہ منورہ پہنچ چکا تھا, تو مقدس خواتین نے اپنی عظیم سخاوت کا مظاہرہ فرماتے ہوئے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے زیور اتار کر انعام کے طور پر دیے کہ آپ نے راستے میں ہمارے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا. تو انہوں نے وہ زیور 10 بستہ واپس کر دیے کہ میں نے یہ خدمت شام سے لے کر مدینہ تک آپ کو پہنچانے کی خدمت اس مقصد کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کی ہے کہ آخرت میں آپ کے نانا جان نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بن سکے. وہ زیور انہیں واپس کر دیا. اچھا, اب اس طرح ہوا کہ جیسے ہی مدینہ شریف میں امام علی مقام کا سر مبارک پہنچا تو مدینہ والوں نے یزید کے خلاف ہڑتال کر دی. اب اس ہڑتال کا ذکر عام طور پر شہادتیں بیان کرنے والے نہیں کرتے. اس وقت ہڑتال ہو گئی, ایک بندے نے جوتا اتار کر ایسے پھینک دیا ایک کونے میں, اس جگہ پر جوتوں کا ڈھیر لگ گیا. اس بندے نے کہا کہ میں نے یزید کی بیعت اس طرح توڑ دی ہے جیسے یہ جوتا اتار دیا. پھر وہاں ڈھیر لگ گیا جوتوں کا ڈھیر لگنے کا مقصد آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ سب لوگوں نے یزید کی بیعت توڑ دی. یزید نے مدینہ پر حملہ کیا, واقع حرہ پیش آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم والے مقدس شہر کے اندر حملہ کرنا. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخاف اہل المدینہ فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, جس نے مدینہ والوں کو ڈرایا اس پر اللہ کی لعنت ہے, فرشتوں کی لعنت ہے, تمام انسانوں کی لعنت ہے. اور یزید نے یہ سیاہ کارنامہ سر انجام دیا اور 700 صحابہ و تابعین اس واقع حرہ میں شہید ہوئے. واقع کربلا میں 72 شہادتیں ہوئیں, وہ بڑی عظیم شہادتیں ہیں, لیکن واقع حرہ میں 700 بندے شہید ہوئے جو واقع کربلا سے تقریباً 10 گنا زیادہ شہادتیں. تو یہ بات کے واقعات اگر بیان کیے جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو مدینہ میں یہ وہی لوگ تھے نا جو روک رہے تھے کہ آپ نہ جائیں. روکنے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ امام حسین کے دلی ہمدرد تھے اور انہیں یہ کچھ نظر آ رہا تھا, ان کے ثوابدید تھی, اپنی سے ایک سوچ تھی. امام علیہ مقام جانے میں حق پر تھے اور یہ روکنے میں حق پر تھے, اور بعد میں امام علی مقام کی شہادت پر ان کا احتجاج کرنا اور مدینہ میں ہڑتال کر دینا, اس چیز کا واضح ثبوت ہے یہ واقعی امام حسین کے مخلص ساتھی تھے. ہاں, ہونے کیا جا رہا ہے اس کا کسی کو کنفرم نہیں. اچھا, ایک بات ذرا قابل توجہ, آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ واقعہ کربلا میں سے بچ کے آنے والے مرد کون تھے؟ کتنے مرد بچ کے آئے؟ ایک. شاہ بھی کہہ رہے ہیں 2, علامہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں 2. قبلہ واقع کربلا سے بچ کے آنے والے 2 ہستیاں ہیں مرد, لیکن آپ لوگوں نے ایک ہی یاد کیا ہوا ہے, کیونکہ آپ نے اپنوں سے تو پوچھنا ہی نہیں ہوتا, جو کوئی دوسرا رٹایا آپ نے یاد کر لینا ہوتا ہے. ایک ہے سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن سے امام حسین کی اولاد پاک چلی, اور ان سے بڑے عمر میں تقریباً 16, یہ تو 14 سال کے تھے نا, تو 16 سال کے بھی ایک شہزادے واپس آئے
جو امام حسن کے بیٹے تھے ان سے امام حسن کی اولاد تھے. امام حسن کی اولاد کس سے چلی؟ انہی سے، اور کسی سے نہیں. حسن سادات اس وقت بھی دنیا میں ہے نا. حضور غوث پاک حسنی ہیں، داتا صاحب حسنی ہیں، عبداللہ شاہ غازی حسنی ہیں، امام مہدی حسنی ہوں گے. یہ کس کی اولاد ہے؟ امام حسن کے شہزادے. ان کا نام بھی حسن ہے، حسن مصنع غازی کربلا ہے. یہ کربلا میں زخمی بھی ہوئے تھے اور ان کی والدہ ماجدہ کے رشتہ دار تھے جو ان کو وہاں سے کسی طریقے نکال کر لے گئے. ان کے زخموں کا علاج ہوا، اللہ نے ان کو شفا بھی دی، اللہ نے ان کو زندگی بھی دی. 53 سال کی عمر میں سن 97 ہجری میں انہوں نے وفات پائی. اب کوئی بندہ سوچے گا آج تک تو یہ سنا نہیں کہ بلا واقعی آپ صحیح سوچو گے یہ یا قصور میرا ہے یا میری برادری کا ہے جو لوگوں کو ایک ہی شہزادے واپس آتے ہوئے بتاتے رہے، دوسرے شہزادے کا نام ہی نہیں لیا. اچھا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شہزادے کا نام یہ کیوں چھپایا جاتا ہے؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے کام ایسے کیے جو خالص. امام حسین بھی سنی ہے لیکن امام حسن کے وہ کام ہیں جو بہت سے دوسرے لوگوں کو چبھتے ہیں اور وہ سنیت کے حق میں جاتے ہیں. ان کا سینہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صلح کرنا اور ان کے بہت سے دوسرے فرمان جو آپ تک کسی طریقے سے پہنچائے جا سکتے ہیں. اس وقت وہ میرا موضوع نہیں ہے. آپ کے ایسے عظیم فرمان ہیں کہ بندہ حیران رہ جائے. آپ کے ایسے مشورے ہوتے تھے. آپ کی طبیعت کے اندر صلح جوئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت کے اندر وہ حلم. سب حلیم ہیں، سب صلح جو ہیں، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت کے اندر یہ عنصر نسبتاً زیادہ پایا جاتا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال کو اور آپ کے اولاد پاک کو کسی وجہ سے آپ لوگوں سے چھپایا جاتا ہے اور آپ کے سامنے بیان نہیں کیا جاتا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں ابھی ذکر کر رہا تھا، یہ غازی کربلا ہے. وہ ان کو ایک مخصوص گروہ نے امام نہیں مانا. امام زین العابدین کو امام مانا ہے. یہ بات میں وضاحت کر دوں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے شہزادے امام العابدین، آگے ان کے شہزادے، ان کے شہزادے، ان کے شہزادے، یہ سب اللہ کے ولی، اللہ کے پیارے ہیں. وہ ایک الگ بات ہے. اللہ کا پیارا ہونا سر آنکھوں پہ، اللہ کا ولی ہونا اپنے زمانے کا، ولایت کا شہنشاہ ہونا اپنی جگہ وہ درست، بلا شبہ درست ہے. لیکن کیا خیال ہے امام حسن کے بیٹے حضرت حسن مصنع وہ بھی ولایت کے شہنشاہ مانے جانے چاہیے کہ نہیں؟ تو ان کو تو کوئی نہیں مانتا. کیوں؟ ان کو کون مانے گا؟ الحمدللہ سنی، اور اللہ کا ولی مانتا. خدا کی عظمت کی قسم، ہمارے نزدیک علم میں، حلم میں، عظمت میں، ولایت میں نہ کوئی امام حسن کم ہے، نہ کوئی امام حسین کم. نہیں امام حسن کی اولاد کم ہے، نہ امام حسین کی اولاد کم ہے. لیکن 12 امام اللہ کے پیارے وہ بالکل درست. لیکن کیا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے غازی کربلا حسن بن علی بن ابی طالب، ان کے اندر کمال ماننا چاہیے کہ نہیں؟ ماننا چاہیے. پھر ان کے بیٹے، ان کے پوتے، ان کے پڑپوت، آج پورے خاندان کے اندر نیکی، ولایت، عظمت تسلیم کرنی چاہیے. دونوں شہزادوں کی اولادوں کو عظیم ماننے والے اہل سنت ہیں اور ایک کی لڑی کو پکڑ لینے والے اور دوسرے کی لڑی کو اپنے مخصوص نظریات کے مطابق، میں ان نظریات کی بات کر رہا ہوں، اس اہل نہ قرار دینے والے وہ دوسرے لوگ ہوا کرتے ہیں. اہل سنت سب کے ہاتھ بندے ہو رہا ہے. سیدنا حسن مصنع جن کا نام میں لے رہا ہوں غازی کربلا ہے، ان کی اولاد میں سے حضرت عبداللہ شاہ غازی، آپ میں سے کوئی بندے کراچی گئے ہوں تو دیکھا ہوگا،
ساحل سمندر پر کلفٹن آپ کا بہت بڑا مزار، یہ حضرت حسن مصنع کے پوتے ہیں۔ حضرت حسن مصنع غازی کربلا کی اولاد میں سے داتا صاحب حضرت داتا گنج بخش سید علی حجویری رضی اللہ، حسن مصنع رضی اللہ عنہ کے اولاد پاک میں سے حضور غوث پاک ہیں۔ انہیں حضرت حسن مصنع رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے حسن کی اولاد میں سے امام مہدی پیدا ہوا، جن کی اولاد میں داتا صاحب حضور غوث پاک امام مہدی ہو سکتے ہیں، تو ان کی اولاد میں اس زمانے میں بھی بڑے بڑے اولیاء ضرور پیدا ہوئے ہوں گے، لیکن باوجود اس کے کہ امام زین العابدین سے لے کے امام حسن عسکری تک تمام اللہ کے عظیم اولیاء ہیں، لیکن ان اولیاء کے ساتھ اگر ان کو بھی اولیاء مان لیا جائے تو کوئی حرج، بلکہ وہ میرا خیال ہے زیادہ اقدار ہے، کیونکہ وہ بڑے باپ کے بیٹے ہیں اور عمر میں بھی بڑے ہیں۔ امام حسین بہت بڑی ہستی ہیں، امام حسن ان سے بھی بڑے ہیں کہ نہیں؟ امام زین العابدین 14 سال کے تھے، حسن مصنع 16 سال کے تھے، وہ ان سے بھی بڑے ہیں کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اگر یہ اعزاز بخشا ہے کہ سب کو ایک جیسا مانو، تو یہ سنیوں کو ہی بخشا، اور کسی کو ماننا اور کسی کو ماننا تو دور کی بات ہے، اس کا نام ہی نہ لینا اور لوگوں تک ان کی اطلاع ہی نہ جانے دینا، یہ روش دین اسلام کے ساتھ اخلاص کی روش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کا ایک جیسا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا بولا قبول کرے، آپ کا سنا قبول کرے، اور ہمیں دین اسلام کے عملی پہلوؤں کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں کے طریقوں پر چلنے کی، اپنی زندگیوں کو بھی سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنا صرف اور صرف لوگ گرم رکھنے کے لیے واقعات سنا دینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ ان ہستیوں کے کردار اور سیرت کو بیان کر کے اپنے سیرت اور کردار کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔